بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے، نہ اس کا کوئی کف اور ہمسر ہے، نہ کوئی اولاد۔ اب ہم حدیث قصہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل نے آیت تطہیر بیان کی، تب علی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے نیچے آ جانا خدا کے یہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب حضرت رسول خدا نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی، اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی اور فرشتے ان کو اپنے حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس پر حضرت علی بولے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ جہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہیں وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رسول نے بھی خدا کی قسم کھا کر فرمایا، اور جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ اس محفل سے رخصت نہیں ہو جاتے۔ تو اس پر حضرت علی بولے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے، یعنی اعتقاد اور خلوص کے ساتھ بیٹھ کر پوری حدیث قصہ سنیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ہمارے بعض شیعہ سمجھتے ہیں کہ حدیث قصہ کی سند ضعیف ہے اور وہ اس کی جگہ یاسین اور شب جمعہ صرف دعائے کمیل پڑھتے ہیں، مگر اہل تشیع اور اہل سنت کی یہاں سند کے اعتبار سے حدیث قصہ نہایت درجے کی معتبر ہے۔ حدیث قصہ بابرکت تذکرہ ہے جو حدیث بھی ہے، بیان واقعہ باعث برکت و رحمت بھی ہے، بیان فضائل بھی ہے اور سبب سعادت بھی ہے۔ بیماروں کو شفا دینے والی یہی حدیث ہے، حاجت مندوں کی حاجت پورے کرنے والی یہی حدیث ہے، مشکلات میں گرفتار بے سہارا افراد کا سہارا یہی حدیث ہے، جیسا کہ خود اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تلاوت سے رحمت نازل ہوتی ہے اور ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور محو استغفار ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں سال سے صحابہ نے ایمان اس کی برکت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو اس میں تذکرہ صاحبان عصمت و طہارت کا ہے، بیان صدیقہ طاہرہ کا ہے، تفسیر قرآن حکیم کی ہے، واقعہ انوار الہی کے اجتماع کا ہے، حیرت و حسرت ساکنان عرش کی ہے، عظمت و فضیلت خیر البشر اور ان کی ذریت طیبہ کی ہے۔ پھر ان خصوصیات کے ہوتے ہوئے برکت و سعادت اور رحمت کا نزول نہ ہوگا تو کب ہوگا؟ آقا بہجت فرماتے ہیں کہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو پنجتن اور معصومین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ جب حدیث قصہ ہماری محفلوں میں پڑھی جا رہی ہو تو ہمیں چاہیے کہ شروع ہونے سے پہلے ہم موجود ہوں اور خاموشی اور اعتقاد سے سنیں، تاکہ خدا کی رحمت ہم پر بھی نازل ہو اور فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کریں جب تک ہم اس محفل میں موجود ہوں گے۔ ہمارے ہر پروگرام کی شروع حدیث قصہ سے ہوتا ہے، مگر اس میں احترام کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مثلا شادی وغیرہ میں جب حدیث قصہ ختم ہوتی ہے تو پروگرام کا رنگ بدل جاتا ہے، پھر فرشتے بھی اس محفل سے رخصت ہو جاتے ہیں اپنی رحمت و مغفرت لے کر۔ رسول اللہ نے حدیث قصہ میں دوبارہ فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری حدیث بیان کی جائے گی، اس میں ہمارے شیعہ اور محب جمع ہوں گے، ان میں جو دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا، جو غمزدہ ہوگا اس کا غم دور کرے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تب علی علیہ السلام کہنے لگے، با خدا ہم نے کامیابی اور برکت پالی، رب کعبہ کی قسم اسی طرح ہمارے شیعہ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہوں گے۔ علی آغا غازی اس بات کے قائل تھے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں حدیث قصہ پڑھیں اور حدیث قصہ کو بار بار پڑھا جائے حتیٰ کہ حاجت قبول ہو جائے۔ حدیث قصہ 14 کا راز ہے، بے اولاد پڑھے تو صاحب اولاد ہو جائے، بے روزگار پڑھے تو عزت والا روزگار ملے، بیمار پڑھے تو شفا یاب ہو جائے، جو دکھی ہوگا اس کا دکھ دور ہوگا، جو غمزدہ ہوگا اس کا غم دور ہوگا، اس کی ہر حاجت اور مشکل دور ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو حدیث قصہ حفظ کرائیں، اسپیشلی بچیوں کو، اس کے بہت فوائد ہیں۔ اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت پر زور دیں کہ کل یہی مائیں بن کر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور بہتر معاشرہ بنانے میں مدد کریں۔ یہاں حدیث میں شیعہ اور محب دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا فرق عقیدے اور عمل کے لحاظ سے ہے، یعنی شیعہ
ان پر ایک عقیدہ بھی ہے اور ان کی کہی ہوئی بات پر عمل بھی کرتا ہے، اور محب وہ ہے جو صرف عقیدہ رکھتا ہے۔ یہاں مولا علی نے رب کعبہ کی قسم کھائی ہے، اسی طرح آخری لمحات میں بھی مولا نے قسم کھائی تھی، فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ ہم نے اب تک حدیثی قصہ کے بارے میں جو سنا، اب اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہر آنے والا سلام کرتا ہے، دوسرا اسے جواب دیتے ہوئے بعض الفاظ کا اضافہ کرتا ہے، جیسے قرۃ العینی و ثمرۃ فؤادی۔ مثلا رسول اللہ نے امام حسن کے لیے ولیدی و صاحب حوضی کہا، اور امام حسین کے لیے ولدی و شافع امتی کہا، اور امیر المومنین کے لیے اخی و خلیفتی و صاحب لوائی، اور بی بی فاطمہ کے لیے یا بنتی یا بزتی کے الفاظ استعمال کیے۔ نمبر 2، سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ یہ میرے مخصوص اہل بیت ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جو انہیں تکلیف دے مجھے تکلیف دے، جو انہیں رنجیدہ کرے مجھے رنجیدہ کرے، جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے، جو ان سے صلح کرے مجھ سے صلح کرے، جو ان کا دشمن میرا دشمن، ان کا دوست میرا دوست۔ رسول نے کہا، اے خدا، تیرے بہت سے ہوں گے، لیکن آج سے جو ان کا دوست وہ تیرا دوست ہوگا، جو ان کا دشمن وہ تیرا دشمن ہوگا۔ اب تو سجدوں سے راضی نہ ہونا، اب اپنی دوستی کا معیار بدل دے، اور تیری دوستی نہیں بلکہ ان کا دوست تیرا دوست، ان کا دشمن تیرا دشمن ہے۔ نمبر 3، آگے خدا نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ میں نے کچھ نہیں بنایا اگر یہ نہ ہوتے، ان کی محبت میں سب کچھ بنایا، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، بہتا سمندر اور چلتی کشتی، اللہ نے سب ان کی وجہ سے بنایا ہے، مگر یہ سارے تو اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر سورج، چاند، ستارے سب موجود ہیں، کیونکہ ان کا ایک محمد ابھی موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام باقی ہے اور چل رہا ہے۔ نمبر 4، اہل بیت کو نبوت کے اہل بیت اور رسالت کے معدن قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کے اہل بیت نہیں بلکہ نبوت کے گھر والے ہیں، اور پیغام الہی ہم کو اب انہی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ یہ حضرات پیغمبر اسلام کے خواص اور وارث خلیفہ ہیں اور قرآن کے ہمسر ہیں۔ نمبر 5، آیت تطہیر کا آغاز انما سے ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ارادہ الہی، یعنی اللہ کا ارادہ، جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، اور اس کو طہارت کے ساتھ منحصر کر دیا ہے، یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کو پاک و پاکیزہ کرتے، جس طرح پاکیزگی کا حق ہے۔ طاہر کے ساتھ تطہیر کا ذکر سے اس بات میں مزید زور پیدا کر دیا، اور تطہیر کو نکرہ استعمال کر کے یہ اظہار کیا کہ طہارت ایک خاص اور عظیم قسم کی ہے، جس کا قیاس عام طہارتوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 5، پیغمبر ان حضرات کو اہل بیت کہہ کر دعائے تطہیر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ارادہ الہی کے ساتھ پیغمبر کا ارادہ بھی یہی ہے۔ نمبر 6، حضور نے اہل بیت کے حق میں برکات، رحمت اور صلوات و مغفرت کی دعا کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہی حضرات صاحبان تطہیر ہیں۔ نمبر 7، پیغمبر نے ہر دعا میں اپنے کو شامل رکھا ہے تاکہ اہل بیت کی مساوت، شرف کا بھی اندازہ ہو سکے۔ نمبر 8، حضور کا صلوات کے لیے دعا کرنا دلیل ہے کہ اہل بیت مستحق صلوات ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 9، انہم منی و انا منہم، یعنی میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں، جملہ مراتب و فضائل و کمال میں وہ سرکار دو عالم کے شریک ہیں۔ نمبر 10، رجس سے دوری کہ دلیل یہ ہے کہ اہل بیت دنیا کی ہر برائی اور آتش جہنم سے مکمل محفوظ ہیں۔ رسول اللہ نے طہارت کا اعلان کر کے یہ ثابت کیا کہ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، اور صدقہ ہاتھوں کا میل ہے، جو ایک کثیف مال ہے، اور یہ اہل بیت کے شایان نشان نہیں۔ نمبر 11، آیت تطہیر میں لفظ بیت واحد استعمال ہوا ہے، یعنی ایک گھر۔ یہاں رسول کی 9 ازواج اور 9 گھر موجود ہیں، اور دوسرے اہل بیت کے آگے الف لام لگا کر اس کو مخصوص کر دیا ہے کہ یہ کوئی خاص گھر ہے، عام نہیں۔ نمبر 12، روزانہ صبح کو دروازے زہرہ پر آ کر رسول سلام کیا کرتے تھے اور آیت تطہیر پڑھتے تھے، اس کا اشارہ کہ جن کا مرتبہ بلند تر ہوتا ہے ان کا کردار بھی بلند تر ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس آیت تطہیر کی فضیلت کا علم ہو جائے تو ہم ہر وقت صرف حدیث قصہ ہی پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔